بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 15 سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتابت حدیث سے ممانعت کی حدیث کا جواب۔ آج کے سبق میں ہم ان حدیث کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ تو جو حضرات حدیث کو حجت نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، ان کا ایک قوی اعتراض اور ایک قوی شبہ یہ ان حدیث کی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم آج کے سبق میں اس شبے کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے جو سبق تھا، سبق نمبر 14، اس میں ہم نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے بارے میں بحث کی تھی کہ صحابہ کرام نے احادیث کو جس طرح حافظے کے ذریعے سے محفوظ کیا تھا، اس طرح کتابت کے ذریعے سے بھی محفوظ کیا تھا۔ البتہ حدیث کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح کہ قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ ہم نے ذکر کی تھی کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی ترتیب من جانب اللہ تھی، تو اس کی رعایت کرنا ضروری تھا، اور جو احادیث ہے وہ لفظ بلفظ نقل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب صحابہ کرام نے حافظے کے ذریعے سے محفوظ کیا تو لکھا ہوا ہونا ضروری بھی نہیں، اور اگر لکھ بھی لیتے تو ہر لکھی ہوئی چیز بھی تو معتبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے عہد رسالت میں کتاب حدیث کے انتظام سے متعلق تفصیل ذکر کی تھی، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کو فروغ خصوصی توجہ دی تھی۔ اور پھر قرآن مجید کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی صحابہ کرام کو لکھنے کی تلقین کی گئی ہے کئی چیزوں میں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم کتابت حدیث کی ممانعت کی جو احادیث ہے اس کو ذکر کریں گے اور اس کا جواب ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے لکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب اپنی کتاب حفاظت حدیث میں فرماتے ہیں، جو ہمارے کورس کی کتاب ہے، اب اس کے ساتھ ہی اگر اس سوال کا جائزہ بھی لے لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا تو بہتر ہوگا۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتابت حدیث سے روک دیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو محفوظ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا عنی الا القرآن فمن کتب عنی شیئا فلیمحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، جس نے مجھ سے قرآن کے سوا کچھ لکھا اسے مٹھا دے۔ صحیح مسلم کی کتاب الزہد میں یہ جملہ بھی ہے کہ قرآن کے سوا احادیث کو مجھ سے زبانی بیان کرو۔ مجمع الزوائد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعض اور مقامات بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان اسی طرح کے الفاظ میں موجود ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علينا فقال ما هذا تكتبون فقال ما نسمع منك فقال اکتاب اللہ مع کتاب اللہ امحضوا کتاب اللہ واخلصوه فقال فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ثم احرقناه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے بیٹھ کر لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، وہی جو کچھ آپ سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب بھی لکھی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کو علیحدہ کرو
اسے خالص رکھو۔ بس ہم نے جو کچھ لکھا اسے ایک جگہ اکٹھے کیا اور جلا دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہدنا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اذن لنا فی الکتاب فابا، کہ ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوشش کی کہ وہ ہمیں لکھنے کی اجازت دے دے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتابۃ فلم یأذن لنا، ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہ دی۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے عن ابی ہریرہ انہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نكتب الاحادیث فقال ما هذا الذي تكتبون قلنا احادیث نسمعها منك قال کتاب غیر کتاب اللہ اتدرون ما ضل الامم قبلكم الا بما اکتتبوا من الکتب مع کتاب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم حدیث لکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا وہ احادیث جو ہم نے آپ سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ پہلی قومیں گمراہ نہیں ہوئی مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ملا کر کتب لکھی۔ تو بہرحال یہ احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں، ہم حوالہ جات تو تفصیل کے ساتھ نہیں دے سکتے، البتہ اختصار کے ساتھ وہ جوابات آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو منع کیا تھا جو رسم الخط سے واقف نہیں تھے، یعنی بعض ایسے حضرات تھے جو اچھی طریقے سے لکھ نہیں سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو درست طریقے سے لکھے۔ تو ابن قتیبہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ان لوگوں کے لیے تھی، لہٰذا جو صحیح طریقے سے لکھ سکتے تھے ان کے لیے یہ ممانعت نہیں تھی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظ حدیث پر زور مقصود تھا، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی لکھائی کی طرف توجہ دیتا تو وہ اپنے حافظے کو استعمال نہیں کرتا، اور حافظے کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے حافظہ میں وہ بات نہیں آتی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لکھنے سے منع کیا تاکہ صحابہ کرام زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے کیا تھا تاکہ قرآن و حدیث کے مرتبے میں فرق ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح فضیلت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر فضیلت حاصل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شروع کیا جس طرح وہ قرآن لکھتے تھے اور اس اہتمام کے ساتھ وہ لکھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ وہ درجہ جو قرآن کا ہے میرے حدیث کو وہ درجہ نہ دوں۔ چوتھے نمبر پر بعض حضرات نے یہ وجہ ذکر کی تھی کہ اس زمانے میں کاتبوں کی کمی تھی، تو چونکہ قرآن مجید کی کتابت کا سلسلہ جاری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال ان کو روکا کہ آپ احادیث نہ لکھو، اور جب بعد میں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ پانچویں نمبر پر ابتدا میں قرآن و حدیث کے خلط ملط ہونے کا خطرہ تھا، تو جب قرآن مجید کی لکھائی کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اگر وہ صحابہ کرام حدیث بھی لکھتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی صحیفہ، اگرچہ صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے لیکن بہرحال خلط ملط ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس سے روکا تھا۔ چھٹے نمبر پر بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر منع فرمایا تھا اور پھر خاص طور پر اجازت بھی دی تھی، یعنی سب کو اس سے منع کیا تھا کہ ہر کوئی لکھنا شروع کرے، اور چونکہ لکھنا ضروری بھی تھا تو بعض حضرات کو لکھنے کی اجازت بھی دی تھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جو ممانعات سے متعلق حدیث ہے یہ کمزور ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں ہے، لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ممانعت کے حدیث ہے وہ ثابت ضرور ہے، لہٰذا ہمیں کوئی اور جواب دینا چاہیے، اور وہ جواب آپ کے سامنے جو دیگر ہے وہ دیے گئے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ابتدا میں ممانعت تھی
پھر یہ ممانعت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور آگے کئی احادیث اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ 90 نمبر پر بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو حفظ کر سکتے تھے، جو حفظ کر سکتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ پر لگایا کہ آپ حافظے کے ساتھ یاد کرو، حافظے کے ساتھ یاد کرنا مشکل تھا، اور جو جن کا حافظہ کمزور تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی بھی اجازت دی کہ آپ ساتھ لکھ بھی لیا کریں۔ یہ اوپر کے جو جوابات آپ کے سامنے دیے ہیں، ان میں سے کئی جوابات بھی درست ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہی وجہ ہو اور دوسری وجہ درست نہ ہو، بلکہ یہ ساری وجوہات ہو سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی منع کیا تھا کہ خلط مت نہ ہو، اس لیے بھی منع کیا کہ کاتبوں کی کمی تھی، اس لیے بھی منع کیا کہ یہ ابتدا میں ممانعت تھی، اس لیے بھی منع کیا تھا کہ وہ حفظ کر سکتے تھے، تو یہ سب وجوہات اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تمام وجوہات کو ذکر کرنے کے بعد شیخ ڈاکٹر خالد علوی صاحب فرماتے ہیں، ان تمام وجوہ کا تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ منشا ہرگز نہ تھا کہ حدیثوں کو محفوظ نہ کیا جائے یا انہیں قابل استناد ہی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں سخت محتاط تھے کہ کہیں کلام الہی اور کلام رسول کو اس طرح یکجا نہ کر دیا جائے کہ آئندہ نسلیں ان دونوں میں تمیز ہی نہ کر سکے اور غلو کر کے دونوں کو ہم مرتبہ سمجھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی اور کلام رسول اللہ میں الفاظ کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی ایک فرق قائم رکھنا ضروری خیال فرماتے تھے، چنانچہ یہ فرق آج بھی قرآن کے بہت بلند مرتبہ اور حدیث کے دوسرے ماخذ قانون ہونے پر بین شہادت ہے۔ جو لوگ عدم کتابت کی روایت کو حدیث کے عدم صحت اور حجیت پر دلیل بناتے ہیں، وہ عقل و منطق اور آثار صحابہ کی روح سے ناقابل اعتبار ہے۔ پھر استدلال کا یہ طریقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کتابت سے منع فرمایا تھا اس لیے حفاظت حدیث کا کوئی انتظام نہ ہو سکا اور بعد کے لوگوں نے اپنے اندازے سے سلسلہ ہائے سند مرتب کیے ہیں، بڑا سطحی اور نہایت بے وزن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حفاظت کا ذریعہ صرف تحریر ہی نہیں، حافظہ بھی تھا۔ پھر اس ایک حدیث کی بنا پر جس کی مناسب توجیہ بھی ہو سکتی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات و مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو فن کتابت اور کتابت حدیث کے سلسلے میں آپ نے انجام دیے۔ مثلا کتابت کی اجازت میں مندرج ذیل احادیث قابل غور ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ ان روایات کو سامنے رکھ کر تطبیق کی صورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ عن رافع ابن خدیج انه قال قلنا یا رسول اللہ انا نستمع منك اشیاء افنکتبها قال اکتبوا ولا حرج۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بعض چیزیں سنتے ہیں، کیا ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لیا کرو، کیوں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عن عمرو بن سفیان انه سمع عمر بن الخطاب يقول قید العلم بالکتابہ۔ عمرو بن سفیان بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علم کو لکھ لیا کر، محفوظ کر لیا کرو۔ اسی طرح عن عبداللہ بن مسعود قال ما كنا نكتب في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاستخارۃ والتشہد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں استخارہ اور تشہد کے ماں سوا کچھ نہیں لکھا کرتے تھے۔ عن علی انه كان يقول من يشتري مني علما بدرهم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک درہم میں علم کون خریدے گا؟ قال ابو خیثمۃ كان علی يقول من يشتري صحیفۃ بدرهم يكتب فيها العلم۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا صحیفہ جس میں علم لکھا ہوا ہے ایک درہم میں کون خریدے گا؟ ان کے صحیفے کے متعلق مشہور ہے کہ تلوار میں معلق رہتا۔ اسی طرح شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو یہ نملہ کا منتر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں سکھاتی جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا۔ تو بہرحال ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے
منع نہیں فرمایا تھا، تو جن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو اس کی مناسب توجیہ ہو سکتی ہے، اور وہ توجیحات آپ کے سامنے نو ذکر کی۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے کتابت حدیث سے ممانعت کی احادیث کا جواب ذکر کیا تھا، اور بعض احادیث میں جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، تو اس کے ہم نے 9 جوابات ذکر کیے تھے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا جو رسم الخط صحیح طریقے سے جانتے نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حفظ حدیث پر زور دینا مقصود تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں فرق کرنا مقصود تھا، کہ قرآن مجید کو تو لکھنے کا خوب اہتمام کیا جائے، البتہ احادیث کو وہ درجہ نہیں دینا چاہیے جس طرح کہ قرآن مجید کا مقام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاتبوں کی اور لکھنے والوں کی کمی تھی، بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو اس کام پر لگایا اور انہوں نے کتابت سیکھ لی تھی۔ پانچویں نمبر پر وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں قرآن و حدیث کے خلط ملط ہونے کا خطرہ تھا، اور چھٹے نمبر پر وجہ یہ تھی کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع نہیں کیا تھا، عام لوگوں کو تو لکھنے سے منع کیا تھا، اور پھر بعض حضرات کو لکھنے کی اجازت بھی دی تھی۔ اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ جو ممانعت کی حدیث ہے وہ سند کے لحاظ سے قوی نہیں ہے، لیکن اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے، ممانعت کی جو حدیث ہے وہ سند کے لحاظ سے درست ہے۔ آٹھویں نمبر پر یہ جواب دیا تھا کہ ابتدا میں ممانعت تھی اور بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھی۔ اور 9ویں نمبر پر یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، ان کے لیے تھی جو حفظ کر سکتے تھے، اور جو حافظہ جن کا درست زیادہ نہیں تھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے نوٹ میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ یہ جو جوابات دیے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے میں منافات نہیں ہیں، یعنی سب اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تمام باتیں پیش نظر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں روکا تھا، اور یا بعض حضرات کو روکا تھا اور بعض کو اجازت دی تھی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے کہ عہد نبوی میں کن کن حضرات نے لکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت کی تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کن کن صحابہ کرام نے لکھا تھا۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ عہد نبوی میں کتابت حدیث کے عنوان سے بحث کریں گے۔